اگلی آیت جو ہے یہ ہے آیت محاربہ. اسلامی قانون، اسلامی فقہ جو ہے، اسلامک جورسپروڈنس، اس میں ایک موضوع ہے محاربہ کا. یہ آیت اس سے ڈیل کرتی ہے. محاربہ، حرب، حرب، محاربہ آپس میں لڑنا، ایک دوسرے سے جنگ کرنا. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ قبیلہ ارینا اور اکل کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور وہ بیمار ہو گئے. تو انہوں نے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے ان کو اونٹوں کا دودھ پینے اور علاج کرنے کے لیے چراگاہ میں بھیج دیا جہاں صدقے کے اونٹ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ تندرست ہو کر چرواہوں کو مار ڈالا اور صدقے کے اونٹ لے بھاگے. اور چرواہوں کو مارا بھی کیسے کہ ان کی آنکھیں وغیرہ نکال دی، ان کو گرم سلائیاں پھیری اور بہت بری طرح مارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو پکڑوا لیا اور پھر پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی بھی آنکھیں نکلوائیں جیسے انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا. بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، قتل بھی کیا اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، مرتد بھی ہو گئے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی. تو اس پر یہ آیت اتری، انما جزاء الذین، یقیناً جزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی لٹکائے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے، خلاف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، او ینفوا من الارض، یا ایگزائل کر دیے جائیں، زمین سے نکال دیے جائیں. یعنی ان کی سزا کیا بتائی گئی کہ وہ قتل کیے جائیں، یا سولی پہ چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. تو اس یا میں پھر کیا کریں گے آپ؟ اس یا میں سے کیا اختیار کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے. جو قاضی ہوگا وہ اختیار رکھتا ہے کہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے، جرم کی شدت کے اعتبار سے ان میں سے جو چاہے سزا دے، چاہے تو ساری دے دے، چاہے تو کوئی ایک دے دے یا آدھی دے دے، جیسا وہ چاہے. یعنی قاضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کو یہ اختیار دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں؟ کیونکہ اگر انسان کا دایاں پاؤں کاٹا جائے تو چلنے کے لیے وہ دائیں ہاتھ سے سٹک پکڑ لے گا. اگر دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیں، یعنی دائیں پاؤں کے ساتھ دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیں، تو مکمل طور پر اپاہج ہو جائے گا اور وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور اگر دونوں کٹھے کاٹ دیے جائیں تو اس میں موت کا بھی اندیشہ ہے. یعنی دو صورتیں نا، یا تو مر سکتا ہے، یعنی دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ایک ہی طرف اگر کاٹ دی جائے، یا پھر مکمل ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا دوسروں پر. تو سزا اس کو تو کم ملی، دوسروں کو زیادہ ملی جو سنبھالتے پھرے اس کو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کیوں ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے؟ تاکہ وہ باعث عبرت بنے، دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے کہ اس نے یہ کام کیا تھا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں جن کی یہ سزا بتائی گئی. نمبر ایک، یحاربون اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ یعنی دین میں بغاوت. اور دوسرا، اللہ رسول کا نام تو بیچ میں نہیں، لیکن یسعون فی الارض فسادا، دہشت گردی، زمین میں فساد کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا مسلمان ہے یہ کافر، جو بھی یہ کام کریں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ، ان سب لوگوں کی سزا یہی ہے. اب اس کے لیے کچھ شرائط ہے محاربین کے لیے. مثلا یہ کہ وہ مسلح ہوں، مثلا تلوار، بندوق وغیرہ سے اسلحہ لیے ہوئے ہوں، صرف شک شبہ کی بنیاد پر نہیں. اسی طرح آبادی سے باہر راستے یا صحرا میں ڈاکہ زنی کریں، یہ بھی محاربین ہوتے ہیں. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ بس اگر شہر میں کریں تو، باہر نہیں. پھر اسی طرح برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں، جیسے ڈاکے پڑتے ہیں ہمارے ہاں. اسی طرح بسوں، گاڑیوں وغیرہ کو روک کر جو لوٹتے ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچائیں، بجلی ٹیلی فون کے تار کاٹیں، مسافروں کو ماریں، بسیں توڑیں، اور اسی طرح کے دوسرے کام کریں، اغوا وغیرہ. تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ یا تو انہیں
قتل کیا جائے یا صلیب پہ لٹکایا جائے کہ باعث عبرت بنے، یا پھر انہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے سبق سیکھیں. قرآن تو بعد میں کھولیں گے نا، وہ عملی ان کی جو سزا ہوگی اسے دیکھ کے ہر وقت قرآن یاد آئے گا ان کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک سلطان سے ایسا کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. قرآن تو اس وقت نصیحت دے گا نا جب کوئی قرآن کھول کے پڑھے گا. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی سزا ہے رسوائی کی دنیا میں، انہیں ذلیل و خوار کیا گیا دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پا جاؤ. یعنی وہ دہشت گرد تھے لیکن ابھی پکڑائی نہیں دیے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر گئے، باز آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. پھر ایسے لوگوں کو تم چھوڑ دو. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ظرف کتنا بڑا ہے. کوئی شخص کتنے بھی کبھی گناہ میں کیوں نہ مبتلا ہو، لیکن جب نادم ہو کر توبہ کر کے چھوڑ دے اس گناہ کو تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.